الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على زلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ اور برادران عزیز اور قابل احترام قابل اکرام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت جو میں نے آیات شریفہ پڑھی ہے اور پھر حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ہمارے لیے پیغام ہے اور یہ احکامات ہیں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو. اس وقت اگر دیکھا جائے بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے، نہ ان کا کوئی رعب ہے، نہ دبدبہ ہے، اور نہ ہی کوئی شان و شوکت ہے. عالمی سطح پر مسلمانوں کو ایک کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے. کہیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، کہیں ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی، کبھی نبی کے جانثاروں وفاداروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں برا بھلا کہا جا رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ، شان و شوکت یہ ختم ہو چکی ہے. اور عالمی سطح پر مسلمانوں کو کمزور اور ذلیل کرنے کے جو مختلف اسباب ہیں، مختلف وجوہات ہیں، انہی میں سے ایک خاص وجہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا اور تفرقہ بازی کرنا، فتنہ فساد پھیلانا، ایک وجہ یہ بھی ہے. حالانکہ یہ وہ امت تھی کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلسل محنت اور تربیت سے آپس میں شیر و شکر بنا دیا تھا. آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، مختلف زبانیں بولنے والے تھے، مختلف رنگ کے تھے، لیکن آپ کی صحبت میں آ کر، اسلام کی آگوش میں آ کر انہوں نے اس
رنگ و نسل کے اور زبان کے امتیازات کو، اس فرق کو انہوں نے مٹا دیا تھا۔ وہ آپ کے دربار میں ابو ذر غفاری تھے، صہیب رومی تھے، سلمان فارسی تھے، ابو سفیان اموی تھے، لیکن جو بھی تھے بھائی بھائی تھے۔ عملی طور پر انما المؤمنون اخوۃ، اس کی تفسیر سمجھ میں آتی تھی عملی طور پر۔ ایسے ان کے اندر ہمدردی تھی، غمگساری تھی، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے کا خاص وصف تھا ان کے اندر۔ آج مسلمانوں کے اندر سے یہ چیزیں نکل چکی ہیں، یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو جب تک مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد، اخوت اور بھائی چارگی رہی، وہ پوری دنیا پر چھائے رہے، پوری دنیا کے اوپر رعب اور دبدبہ رہا، شان و شوکت رہی۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا عمل شروع کر دیا ہے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کا عمل شروع کر دیا ہے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کا عمل شروع کر دیا ہے، تب سے وہ اقوام عالم میں ذلیل اور خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ وقت مختصر ہونے کی وجہ سے ایک تاریخی واقعہ عرض کرتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے۔ سن 16 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اسلامی فوجیں ملک شام کو فتح کرتی ہوئی فلسطین تک پہنچی، فلسطین تک آ گئی جہاں بیت المقدس ہے، اور مقابلہ عیسائیوں سے تھا۔ تو عیسائی مارے خوف کے، دہشت کے، بیت المقدس میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عیسائیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش ہوئی، اور اس میں ایک خاص شرط یہ رکھی انہوں نے کہ اس صلح کی جو پیشکش انہوں نے کی تھی، اس کے ایگریمنٹ کی، عہد نامہ کی تکمیل خود مسلمانوں کے امیر، اس وقت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ وہ خود آ کر اس عہد نامے کی تکمیل کریں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع دی، اس پیشکش کی اطلاع دی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے مشورے سے مدینے سے چلتے ہیں، اور جب مدینے سے باہر آتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک خادم ہوتا ہے اور ایک اونٹ ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم دو ہیں، سواری ایک ہے، اگر میں سوار ہوں گا تو میں جو ہے، اور تم پیدل چلو گے تو میں تمہارے اوپر ظلم کروں گا، تم اگر سوار ہوں گے میں پیدل چلوں گا تم میرے اوپر ظلم کرو گے، اور اگر ہم دونوں ایک ساتھ سوار ہو جائیں تو ہم جانور کے اوپر ظلم کریں گے، اس کی پیٹھ توڑ ڈالیں گے۔ لہٰذا انہوں نے باری مقرر کر لی۔ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوتے ہیں، خادم نکیل پکڑ کر چلتا ہے، اور کبھی خادم سوار ہوتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نکیل پکڑ کر چلتے ہیں اونٹ کی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں پیدل چلتے ہیں اور اونٹ جو ہے خالی چلتا ہے۔ اس طرح سے پورا سفر طے ہوا۔ اور اس میں واقعہ یہ پیش آیا، جب آپ اسلامی فوجوں سے ملے، جہاں اسلامی فوج تھی، جب آپ ان سے ملے تو آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کے بدن پر آپ جو ہے تہمت باندھے ہوئے تھے، اور جو قمیص پہنے ہوئے تھے اس میں پیوند تھے، اور ہے کون؟ اللہ نے کیا مقام دیا کہ امیر المومنین، مسلمانوں کے امیر، کہ جنہوں نے اس سرزمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا۔ یہ زمین کانپ رہی تھی، لکھا ہے ان کے بارے میں کتابوں میں، زمین میں زلزلہ آ رہا تھا، زمین کانپ رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کے اوپر پیر مار کر کہا، اے زمین رک جا، کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ زمین فوراً رک گئی۔ یہ امیر المومنین، اور بدن پر کیا ہے؟ بدن پر پیوند والا لباس ہے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو فرمایا، اے
امیر المومنین آپ جو ہے عیسائیوں سے ملنے جا رہے ہیں، وہ بڑے مہذب لوگ ہیں، وہ بڑے بڑے افسر ہیں، آپ ان سے اس لباس میں ملاقات کریں گے، آپ کی کیا عزت رہ جائے گی، ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جملہ اگر تمہارے سوا کوئی اور کہتا، لیکن یہ بات تم کہہ رہے ہو۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ کہا، ایک تاریخی جملہ کہا، ایسی بات کہی کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم دنیا کے اندر پست قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی، اور یاد رکھو اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے عزت چاہیں گے، اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ تو میرے بھائیو عزیز اور بزرگوں، یہ تھے عمر کہ بدن کے اوپر چیتھڑوں والا لباس ہے، پیون والا لباس ہے، لیکن ہر طرف شور تھا، غلغلہ تھا، مچا ہوا تھا کہ عمر آ رہا ہے، لوگ کانپتے تھے، دشمن لرزتے تھے۔ آخر ایسا کیوں کہ ان کا پھٹے پرانے لباس کے اندر رعب اور دبدبہ تھا۔ ہمارا جو ہے آج اچھے لباس کے اندر بھی رعب اور دبدبہ، شان و شوکت کچھ نہیں۔ وہ کھجور کی چپلیں پہنتے تھے، اور آج ہم اچھی قیمتی جوتے اور بوٹ پہنتے ہیں، ہماری شان شوکت رعب دبدبہ کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں جی۔ وہ کھچروں پر اور گھوڑوں پر سواری کرتے تھے، آج ہمارے پاس لمبی لمبی گاڑیاں، مہنگی مہنگی گاڑیاں، ہماری رعب و دبدبہ، حیثیت، مقام، مرتبہ کچھ نہیں۔ آخر کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو محنت کرتے ہیں وہ ظاہر پر محنت کرتے ہیں، وہ لوگ جو محنت کرتے تھے وہ اپنے اندر اور باطن پر محنت کرتے تھے۔ وہ ایمان کے متلاشی تھے، ایمان کو تلاش کرنے والے تھے، اور ہم پیسوں کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ ان کے اندر اتفاق اور اتحاد تھا، اور ہمارے اندر لڑائی جھگڑے ہم نے مول لیے ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر ہماری کمزوری کی یہی وجہ ہے۔ آج ہم کم قیمت کیوں ہیں؟ صرف یہی تو ہے۔ آپس کے ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، لڑائیاں ختم نہیں ہوتے۔ حالانکہ مسلمان کہیں کا بھی ہو، چاہے مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو یا جنوب کا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، یورپی ہو یا ایشیائی ہو، امریکی ہو یا افریقی ہو، کہیں کا بھی ہو، سب ایمانی رشتے میں، اخوت میں، بھائی چارگی میں سب برابر ہیں۔ تو مسلمانوں میں کیا مطلب ہے لڑائی جھگڑا ہونے کا؟ اگر ہے تو خدا نہ خواستہ ہے تو ختم ہو جانے چاہیے، یہ ہماری دشمنیاں رفع ہو جانی چاہیے، آپس کے گلے شکوے مٹ جانے چاہیے۔ میرے بھائیو عزیزو، یہ نفرتیں پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا، پہلے ہی بہت آگ لگ چکی، ہم تو پہلے سے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے ساری نفرتیں بھلا دو، آپس کی نفرتیں بھلا دو، محبتیں پیدا کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا اکرام کرو، جن سے سلام کلام بند ہے سلام کلام شروع کرو، اور صلح کرو۔ جو آپس میں بولتے نہیں ہیں ان میں صلح کرا دو، ان کو ان کے حال پہ نہ چھوڑو۔ یہ بہت بڑا عمل ہے صلح کرا دینا دوسرے آپس میں مسلمان بھائیوں میں۔ اندلس میں کیا ہوا؟ اندلس اسپین جس کا موجودہ نام ہے، وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی، اور جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک مسلمانوں نے 800 سال تک شان و شوکت کے ساتھ وہاں حکومت کی۔ جہاں کی مسجد قرطبہ آج بھی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے اوپر آنسو بہا رہی ہے۔ وہاں کی کوٹھیاں اور بنگلے اور باغات آج بھی مسلمانوں کو، اپنے بنانے والوں کو یاد کرتی ہے۔ لیکن وہاں زوال کب آیا؟ آج وہاں اسلام کیوں نہیں ہے؟ مسلمان وہاں سے کیوں بھاگے؟ اور مسلمانوں کو وہاں قتل کیوں کیا گیا؟ وہاں سے کیوں بھگائے گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا تھا، اللہ کے کلام کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا تھا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے تھے، آپس میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں وہ بٹ گئے تھے، اور ایک مسلمان سردار دوسرے مسلمان سردار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اور خوشی خوشی عیسائیوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو وہ ذبح کرواتے تھے۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ خود ان کے اندر
مسلمان کی عظمت نہیں ہے، قدر و قیمت نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ان کو کاٹا اور وہاں سے باہر کر دیا، بدر کر دیا۔ آج وہاں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، بغداد میں کیا ہوا؟ بغداد مسلمانوں کا علمی مرکز رہا ہے، جہاں بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، فقہا پیدا ہوئے، اور بڑی بڑی کتابیں وہاں لکھی گئی، علم فقہ، علم کلام، کیمیا کے اوپر اتنی کتابیں لکھی گئی کہ لائبریری بھر گئی، اور وہاں مسلمانوں کی بڑی مضبوط حکومت قائم تھی۔ لیکن جب مسلمان آپس میں ٹکرائے، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے سازشیں کی، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے سازشیں رچی، ایک دوسرے کو گرانے کا عمل شروع کیا، تو اللہ نے ان کے اوپر تاتاری کو مسلط کر دیا۔ تاتاری قوم ان کے اوپر مسلط ہو گئی، اللہ نے مسلط کر دیا تاتاری قوم۔ تاتاری فتنہ وہ فتنہ ہے، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیے، تاریخ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے، وہ فتنہ ہے تاتاری فتنہ کہ جسے سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ جہاں ہلاکو خان کی فوج نے بغداد اور اس کے اطراف میں 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا تھا، اور مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے تھے۔ ان تاتاریوں کا خوف اس قدر مسلمانوں کے دل اور دماغ کے اوپر مسلط تھا کہ عورت بازار میں چلتی ہوئی تاتاریوں کی کسی مسلمان کو روک کر یہ کہتی کہ تم یہیں رک جاؤ، میں گھر سے تلوار لا کر تمہیں قتل کرتی ہوں، تو اس مسلمان کی جرت نہیں ہوتی تھی وہاں سے ہلنے کی، وہ ہل نہیں سکتا تھا، اور وہ گھر سے تلوار لے کر اس کو قتل کر دیا کرتی تھی۔ یہ ذلت کیوں اٹھانی پڑی؟ آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے، آپس میں سازشیں کرنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، عزیز و بزرگوں، تواضع اللہ کو بہت بہت پسند ہے۔ اگر کسی سے لڑے ہوئے ہیں، رنجش ہے، تو خدا را اللہ کے لیے اس رنجش کو مٹا دو، آپس میں صلح کر لو، سلام میں پہل کر لو۔ سلام میں پہل کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہاری عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لو۔ عزت گھٹتی نہیں ہے، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے، اور یہ وہ تواضع ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تواضع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، ان کو اونچا کرتا ہے، نیک نام کرتا ہے، انہیں عزت دیتا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ان کی قدر و منزلت بہت بڑھ جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن منبر پر آئے اور کہا، اے لوگوں، تواضع اختیار کرو، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے تواضع اختیار کی، اللہ نے اسے بلند کیا اور اٹھایا۔ وہ اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بہت بڑا ہوتا ہے، اور جس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اللہ اسے گراتا ہے۔ وہ اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہ میں اپنی نگاہ میں تو وہ بڑا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہ میں بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ وہ لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے زندگی میرے بھائیوں بڑی مختصر ہے، بہت چھوٹی سی ہے۔ یہ آپس کی لڑائیاں ختم کر دو، ان جھگڑوں کو طول نہ دو، لمبے نہ کرو، اور معاف کر دو۔ معافی اللہ کو بہت پسند ہے۔ کوئی کسی کی کسی سے بنتی نہیں، لڑا ہوا ہے آپس میں صلح کرا دو، ان کے حال پہ نہ چھوڑو ان کو۔ اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے اس عمل کی، اللہ کے یہاں سے مقبولیت کی سند حاصل ہو جاتی ہے اس کو۔ صلح صفائی کی تو اہمیت یہاں تک آئی ہے کہ صلح صفائی کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ 3 موقع ایسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، جنگ کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے، آپس میں صلح صفائی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اتنی بڑی اہمیت آئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہاں سے اٹھتے ہی اگر کسی سے دل میں نفرت ہے، دل صاف کر لو، نفرتیں ختم کر دو، محبتیں پیدا کرو۔ اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آپس میں متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ اتفاق اور اتحاد کی بڑی طاقت ہے۔ کہاں تک بات بتاؤں آپ کو، میں وقت بہت بس ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو پھر کبھی اس موضوع پر دوبارہ بات کریں گے۔ اللہ بس مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت